السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد ایک سمجھیے کہ تجربہ ہے، اور آپ کے سامنے کچھ سمجھیے کہ ان دنوں میں آپ کے سامنے جو حاضر نہیں ہو سکا، اور کئی ہفتے سے جو ہے دارالعلوم مدت العلماء کے تعلق سے بہت سارے ساتھیوں نے سوالات کیا تھا، ان سوالات کے جواب بھی میں ابھی تک نہیں دے سکا ہوں۔ تو میں کہاں تھا، کیا تھا، نہیں تھا، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے کے دوسرے صفحہ میں فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس آیت میں یہ اپنے بندوں کو مخاطب کیا، بتلایا ہے کہ ہم دنیا کے اندر تمہیں جو ہے خوف کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، کھانے کے لالے کے ذریعے یعنی کہ بھوک مری کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب چیزوں سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ عربی گرامر کے اندر جہاں کہیں بھی لام آتا ہے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یعنی کہ ضرور بھی ضرور، یہی کہ لَيَفْعَلَنَّ تو تاکید آ جاتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے دنیا کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو اور کسی بھی اعتبار سے ہو۔ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے آزماتا ہے اور اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو ان دنوں سمجھیے کہ میرے ساتھ بھی یہی حادثہ ہوا کہ جس سے پہلے آپ لوگ دیکھتے تھے فرائیڈے بیان، تو فرائیڈے بیان سمجھیے کہ 2-3 مہینے سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مدرسے کے تعلق سے بھی بچیاں لوگ جو پروگرام ہوتا تھا اس پروگرام کے ویڈیو میں ڈالتا تھا، آپ لوگ دیکھتے تھے، تو وہ جگہ سمجھیے کہ چھوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد دربھنگہ آیا، دربھنگہ آنے کے بعد سمجھیے کہ بستوارہ ایک جگہ ہے، وہاں مدرسے میں ایک مدرس کی حیثیت سے ہمارا تقرر ہوا، وہاں میں وہاں 2 مہینے کنٹینیو سمجھیے کہ میں وہاں بچوں کو اس طرح میں پڑھاتا تھا، اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ویڈیو، بچوں کے ساتھ کئی میں اس کو قرآن کو سنا رہا ہے، تو کبھی اس کو کچھ میں سے سکھا رہا ہوں۔ وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھا، بہت سارے لوگوں نے دعائیں بھی دی، اور ویڈیو بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی انسان کو کسی چیز سے دل بھر جاتا ہو اور دل میں فطور ایک حسد آ جاتا ہو، کینہ کپٹ آ جاتا ہو، کسی کو اپنے سے اونچا، کسی کو اپنے سے اچھا دیکھنا نہیں چاہتا کوئی انسان۔ تو بستوارہ کے اندر میں تھا، 9 تاریخ کو میں گھر آیا، اور 10 کو شام میں انہوں نے فتوری صاحب نے فون کیا، مولانا تو نہیں ہے، شریف عالم صاحب، ایک تو مدرسہ سرکاری ہے، اوپر سے الگ سے پرائیویٹ بھی مدرسہ چلا رہے ہیں 20-25 بچوں کو رکھ کر کے، اور خوب جم کے چندہ بھی ہو رہا ہے۔ اب چندہ کہاں جا رہا ہے؟ تو استاد کو 2 مہینے کا تنخواہ نہیں ملا ابھی تک، میں بھی تھا، میرا بھی تنخواہ بھی سمجھیے کہ 1 مہینے کا یعنی کہ جون کے مہینے کا تنخواہ ابھی تک نہیں ملا۔ یہ جولائی چل رہا ہے، جولائی 23 یا 22 تاریخ ہے، یہ حال ہے۔ اور چندہ خود جم کے ہو رہا ہے، بچوں کی ویڈیو جا رہی ہیں، بچے کی فوٹو جا رہے ہیں، اتنے سارے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے مدرسے میں، اور تنخواہ تو کچھ ہی نہیں۔ اس لیے کہ بستوارہ میں جب سے ہم لوگ گئے رہے ہیں اور جتنی بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو اکثر لوگوں نے یہ پوچھا کہ تنخواہ ملتا ہے کہ نہیں وقت۔ ایک صاحب آئے تھے، قاری صاحب تھے، وہ کئی سال پہلے اس مدرسے میں وہاں مدرس رہے، اور یہ مدرسہ آپ کو بتا دوں کہ 1932 کا بنا ہوا ہے،
1932 سے 31 کا بنا ہوا مدرسہ ہے، اور 1931 یا 32 کا بنا ہوا مدرسہ جس حالت میں پہلے تھا اور آج بھی اسی حالت میں، بلکہ اس سے خستہ حالت میں، بہت بری حالت میں مدرسہ، اور اس مدرسے کے نام سے چندے خوب ہو رہے ہیں۔ یہ مدرسے کی بربادی ہے۔ لیکن دین کو جتنا نقصان اپنے لوگوں سے پہنچا ہے اور پہنچے گا، اتنا نقصان کسی دوستوں سے نہیں پہنچے گا۔ مدرسے کو نقصان جتنا اپنے لوگوں سے پہنچا ہے، انہیں بیوقوف جیسے، بیوقوف کو کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ ایسے ایسے لوگ کرتا پاجامہ پہن کے داڑھی رکھ کے اور اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں اور مدرسے کے نام پر خود بھی چندہ ہوا۔ تو خیر بہرحال میرا مقصد کسی مدرسے کی برائی کرنا نہیں ہے، اگر برا لگے تو معاف کیجیے گا۔ تو وہاں بھی میں تھا، 10 تاریخ کو انہوں نے جو ہے کسی کو شامل لایا اور ہم نے کہا کہ آپ جو ہے بہت زیادہ حاضری کرتے ہیں، آپ باہر یہ وہ ٹیوشن پڑھانے کے اس میں رہتے ہیں، یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو لہٰذا آپ دوسری جگہ دیکھ لیجیے، جو آپ کا تنخواہ بنتا ہے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو مجھے لگا کہ جتنے جلدی میں اتنے فاسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اتنے کہا ہے کہ آپ دوسری جگہ دیکھ لیں، تو مجھے لگا کہ اتنی ہی جلدی تنخواہ مجھے دے دیں گے۔ اب یہ لگاتار میں فون کیا 2-3 دن فون کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد سے وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ پھر میں اپنے اہلیہ کے موبائل پہ فون کیا تو وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک دن اس نے فون کیا، جس طرح کی باتیں ہوئی، جان پہچان ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو غرض بہت کیے ہیں، ان کا تنخواہ کتنا بنتا ہے؟ میں نے کہا کہ واہ، یہ ہے مدرسے والوں کے ایک نمبر کے گھٹیا، ذلیل اور خود دماغ دیکھے حاضر کیا گیا ہماری۔ تو خیر بہرحال اس طرح کے معاملہ پیش آیا، تنخواہ دے دیا۔ تو اس کے بعد 10 تاریخ سے لے کے 21 جولائی تک میں گھر پر کنٹینیو تھا، اور اس بیچ میں سمجھیے کہ جگہ کی تلاش میں تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان گھر پر بیٹھ جائے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو انسان تھوڑا سا پریشانی، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں زیادہ پریشان بھی نہیں ہوا، نہ زیادہ ٹینشن بھی لیا۔ بیچ میں 1-2 دن تھا، بچوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا تھا، اور خواہش اور یہ رہتا تھی کہ جلدی سے جگہ مل جائے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے میں گھر پر تھا۔ تو ایک چیز دیکھیے، میں مدرسے یا مسجد اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ دنیا ہے، اور مدرسے کے جو بھی آج کل جو مدرسے جو چل رہے ہیں، پہلے ہوا کرتا تھا مدرسہ روحانی، جہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور ان کی کاؤنسلنگ بھی ہوا کرتا ہے۔ اب صرف یہ ہو گیا ہے کہ 10-25 بچوں کو مدرسے میں رکھ لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ سب غریب بچے، اور ان 25-20-30 بچوں کے نام پر چندے ماشاء اللہ اچھا خاصا ہو رہا ہے۔ ایک مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر مدرسے کے ناظم صاحب جن کی تنخواہ مشکل سے 25,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے، ناظم مان لیجیے 25,000، اور اس تنخواہ میں وہ 1 سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر 4 چکا خرید لے رہا ہے، شہر میں بھی گھر بنایا ہوا ہے اور اپنے گاؤں دیہات میں بھی گھر بنایا ہوا ہے زمین لے کر۔ بھائی صاحب کہاں سے آیا پیسہ؟ 20-25 ہزار تنخواہ اٹھانے والے یہ شہر میں اتنی عالیشان گھر بنانا اور پھر گاؤں میں بھی گھر بنانا، عالیشان دونوں جگہ رہنا، آنا جانا کرنا، کیسے ممکن ہے بھائی صاحب؟ ایک تو سرکاری ٹیچر بھی ہیں، وہ 70,000-80,000 کمانے والے بھی میں مانتا ہوں کہ مشکل سے 5-6 سال میں 8 سال میں بنا لیں اگر وہ ایمانداری سے کام کرے گا۔ تو یہ سارے حالات مدرسے کے ہیں۔ یہ تو میں سمجھوں کہ زندگی کو میرا پہلا مدرسہ تھا جہاں میں پڑھانے کی حیثیت سے میں گیا تھا۔ پہلی جگہ تو امامت کی تھی، پھر اس کے بعد مدرسہ لگا، تو مدرسے کی یہ حالت تھی۔ تو یہ حالات تھی جن سے میں گھر پر تھا، تو جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہیں پر آزمائش کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے، کہیں پر قرآن کہتا ہے کہ نا امیدی، مایوسی کفر ہے۔ اور یہ حالات دیکھیے یہ زندگی ہے، یہاں کوئی بھی میں تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں
یہ پریشانی جو آتی ہے اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے, انسان کس سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ اس پریشانی میں کچھ ہو یا نہ ہو, کچھ ملا یا نہ ملا, لیکن مجھے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ضرور ہے. یعنی میں جتنا اس پریشانی کی حالت میں, یعنی کہ 10-15 دن جو گھر پر رہا, اس میں میں جتنا اللہ سے میں قریب ہوا ہوں, اور ہر 5 وقت کی نماز میں دعا میں اللہ سے رو رو کے دعا مانگنا ہو, اور جتنا میں اللہ سے قریب ہوا اس پریشانی میں, تو آج مجھے پتا چلا کہ واقعی میں پریشانی کا آنا بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے, نعمت ہے. اور اس نعمت میں, اور یہ نعمت اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اس پریشانی کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرے. تو مجھے تو بہت فائدہ ہوا کہ اس پریشانی سے یہ تجربہ حاصل ہوا کہ اللہ کے قریب انسان ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ پریشانی جو آتا ہے تو اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ کون اپنے ہیں اور کون غیر ہے. کس پودے کو آپ پانی دے رہے تھے اور کس پودے کو پانی نہیں دے رہے تھے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر ایک طوفان آتا ہے, اس طوفان کے آنے کے بعد دیکھے ہوں گے کہ سمندر کے کنارے کنارے جو ہے گندگی آ کے لگ جاتی ہے, جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب طوفان کے ساتھ واپس اپنے ساتھ میں چلا جاتا ہے. تو یہی ہوا اس مشکل میں, اس پریشانی میں ہمیں تو بہت سبق ملا کہ اس پریشانی کے عالم میں کون اپنے کو پتا چل گیا اور کون غیر تھا, جس کو میں کئی دنوں سے سمجھتا تھا, جس پر بھروسہ تھا کہ یہ میرے اپنے ہیں, یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ کیسے اپنے ہیں, کس وقت کے لیے اپنے ہیں. تو خیر بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی جگہ پر جوائن کر لیا ہوں. گھر کے قریبی, دربھنگہ سے قریبی ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جم کر کے رکھیں, اور خوب جم کر کے دین کی خدمت اپنے بچوں کو خوب اچھی طریقے سے تعلیم دے سکوں. ایک اچھے انداز میں, ایک نئے انداز میں آپ کو انشاءاللہ بچوں کو میں سکھانے کی کوشش کروں گا, اور آپ کو بھی دیکھنے کو ملے گا. شارٹ ویڈیو بنا کے ڈالتے رہیں گے, آپ سب لوگ دیکھتے رہیے. تو چلیے مجھے اجازت دیجیے, اور آپ کی کیا رائے ہے جو میں نے مدرسے کے تعلق سے کہا اور یہ باتیں جو کہی, آپ ضرور کامنٹ کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ لوگوں کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں کیا باتیں چل رہی ہیں. تو چلیے مجھے اجازت دیجیے, اور آخر میں یہی کہوں گا کہ زندگی ہے, یہاں مسکراتے رہیے, ہنستے رہیے, چہرے پہ مسکراہٹ رکھیے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے, اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت سمجھے کے مقرب ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہوں, الا المصلین ہوں, نماز کی پابندی کرتے ہوں, صبر کرنے والے ہوں مصیبت میں, اور اللہ سے خود رو رو کر دعا مانگنے والے. جی تو چلیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.